السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات کا باب چہارم سبق نمبر 1 کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں۔ آپ کا نام عمر اور لقب فاروق ہے۔ آپ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ آغاز اسلام کے وقت قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ اپنے خاندان کے غلاموں کو مسلمان ہونے پر سخت سزائیں دیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک رشتہ دار نے بتایا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے خاوند بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ فوراً بہن کے گھر پہنچے اور اس کے خاوند کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو وہ بھی زخمی ہو گئیں۔ بہن نے کہا، ہم نے حق قبول کیا ہے، تم جو چاہے کر لو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی استقامت دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ کہنے لگے، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی پڑھاؤ۔ بہن نے کہا، پہلے غسل کرو پھر تم قرآن پڑھ سکتے ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اس کو مان لینے ہی میں سلامتی ہے۔ پھر بہن کے گھر سے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قبول اسلام سے اس قدر خوش ہوئے کہ ان کے نعرے تکبیر بلند کرنے سے پورا شہر گونج اٹھا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں تعداد میں بہت کم تھے، اس لیے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی، چنانچہ مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گئے اور خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا۔ اس سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ نے اپنے عہد خلافت میں جو بے مثال طرز عمل اختیار کیا، اس میں دنیا کا کوئی حکمران آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ عوام کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کا یہ قول مشہور ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری زندگی ہی میں دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سازش کے تحت قتل کیا گیا۔ ابو لولو فیروز نامی ایک غلام نے نماز فجر کے دوران آپ پر حملہ کیا اور خنجر سے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ یہی زخم آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ کا یوم شہادت یکم محرم 24 ہجری ہے۔ پیج نمبر 77 میں اس کی مشق ہے۔ مشق کا سوال نمبر 1، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے۔ دوسرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا خطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے بنو عدی سے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹے تھے، 13 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 1 محرم کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام تھا فاطمہ۔ پیج نمبر 78 پہ سوال نمبر 2، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ آغاز اسلام کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ مخالف کا مطلب خلاف ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے صحابہ کے نعرے تکبیر بلند کرنے سے پورا شہر گونج اٹھا۔ راستے میں ایک رشتہ دار نے بتایا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی استقامت دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ بچوں اس کے مختصر جواب کاپی پہ کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے فاروق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب پیج نمبر 75، فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا، یہاں سے شروع ہو کے کرنے والا ہے، یہاں پہ ختم ہوگا۔ سوال نمبر 2، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھیں؟ اس کا جواب پیج نمبر 76، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت کا رقبہ کتنا تھا؟ اس کا جواب پیج نمبر 76، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت 22.5 لاکھ مربع میل رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ مختصر جواب آخری جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی مدت کیا تھی؟ اس کا جواب پیج نمبر 75 پر آپ 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ تفصیلی جواب 1 کرنا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ لکھیں۔ اس کا جواب پیج نمبر 74 سے شروع ہوگا۔ آغاز اسلام کے وقت قریش کے دوسرے لوگوں، یہاں سے شروع کر کے پیج نمبر 75، پورا شہر گونج اٹھا، یہاں پہ ختم ہوگا۔ یہ تفصیلی جواب ہے، اس کو کاپی پہ کرنا ہے اور اس سبق کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کی مشق کو بک اور کاپی پر کریں۔ اللہ حافظ۔